صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیا نام تھا بھائی کا؟ عابد علی. بھائی عابد علی مرحوم کی ایصال ثواب اور خیرات کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت کی ہوائیں چلائے. عابد بھائی آپ لوگوں کے درمیان موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جس انسان کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک دن اس نے یہاں سے جانا ہے. موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اگر انسان پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ جائے، سمندروں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے، پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتا. موت نے آنا ہے. لوگ موت سے ڈرتے ہیں کہ موت آئے گی، مرنا نہیں ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو، زندہ رہنا ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. موت تو لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت بچے کو بھی آنی ہے، بوڑھے کو بھی آنی ہے، جوان کو بھی آنی ہے، مرد کو بھی آنی ہے، عورت کو بھی آنی ہے، مالدار کو بھی آنی ہے، غریب کو بھی آنی ہے. موت سے پیسہ نہیں بچا سکتا، موت سے ڈاکٹر نہیں بچا سکتا، بڑے سے بڑا ہسپتال نہیں بچا سکتا. جس ڈاکٹر کے پاس ہم موت سے بچانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر خود بھی اس کو موت آنی ہے. اگر وہ موت سے بچا سکتا تو اپنے آپ کو بھی بچا لیتا، لیکن یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موت سے ہم بچ جائیں، مسئلہ یہ ہے موت تو آنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ جانا ہے. جہاں جانا ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں ہمیں کیا حالات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے. ہم یہاں سے اس کی تیاری کر کے جائیں. اگر ہم نے یہاں تیاری کی ہوگی تو وہاں جا کر ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جس جگہ موت آنی ہے انسان اس جگہ خود پہنچ جاتا ہے. جس وقت موت آنی ہے اس وقت سے موت ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے نبی تھے. ساری دنیا کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ہوائیں مقرر کی تھی جو ان کے تخت کو، جس تخت کے اوپر خود سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ انسان، جنات، جانور، پرندے
پورا لشکر ہوتا تھا، ہوا اس کو لے کر اڑاتی تھی، چلاتی تھی، اور ہم جتنا مہینے میں سفر کرتے ہیں وہ آدھے دن میں اتنا سفر کر لیتے. اتنی بڑی بادشاہت تھی. جنات ان کے کنٹرول میں تھے، انسان ان کے کنٹرول میں تھے، پرندوں کی زبان وہ سمجھتے تھے. ایک مرتبہ ان کا ایک وزیر ان کے پاس بیٹھا ہوا، اس سے بات چیت کر رہے ہیں. اتنے میں ایک انسان آیا، بڑا جاہ و جلال والا، خوبصورت، آ کر سلیمان علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا. تو وہ جو وزیر تھا، تھوڑی دیر بعد وہ بندہ بیٹھا بیٹھا چلا گیا اٹھ کے. وزیر نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس بندہ آ کر بیٹھا اور بیٹھ کر گیا، وہ بندہ کوئی بڑی شان و شوکت والا ہو، روب والا ہو، خوبصورت ہو، ویسے ہی انسان متاثر ہوتا ہے. کہا یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھا، جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے. جیسے ہی وزیر نے سنا کہ یہ ملک الموت تھا، اس کے جسم کانپنے لگ گیا، خوف ہو گیا، ڈر گیا. کہا سلیمان مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، جدھر ملک الموت بیٹھا تھا میں ادھر نہیں بیٹھ سکتا، آپ مہربانی کریں اور ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان پہنچا دیں. اب سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے وہ شام کے اندر ہے، شام، عراق، فلسطین، ادھر بادشاہت تھی. اور ہندوستان اس زمانے میں تو گھوڑے، اونٹ، گاڑیاں یہ چیزیں ہوتی تھی، جہاز تو تھے نہیں. تو اس نے کہا کہ میں کسی طریقے سے دور چلا جاؤں تاکہ ملک الموت کو میں نہ دیکھ سکوں. سلیمان علیہ السلام کو کہا ہواؤں کو کہیں مجھے ہندوستان پہنچا دیں. سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ اس کو اڑا کر ہندوستان لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے پاس بندہ بیٹھا تھا، جب تھوڑی دیر میں پہلے آیا تھا، وہ بندہ کہاں گیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو تو آپ کی وجہ سے ڈر اور خوف لگ گیا، لہٰذا اس نے کہا کہ مجھے ہندوستان پہنچا دو. وہ ہندوستان چلا گیا. ملک الموت نے کہا جب میں آپ کے پاس پہلے آیا تھا تو میں اس بندے کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ تو نے اس بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، اور یہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا کہ بندے کی موت آنی ہے ہندوستان میں، بیٹھا ہوا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے. لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا اور اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہوا کہ اب فلاں جگہ تو نے پہنچنا ہے اس کی موت کے لیے، جب میں اس جگہ پہنچا تو وہ بندہ ادھر پہنچا ہوا تھا. میں ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو جو بندہ جس جگہ موت آنی ہے اس سے بھاگ نہیں سکتا، جس وقت موت آنی ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو موت سے بھاگیں گے؟ کون موت سے بھاگ سکتا ہے؟ موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ موت کی تیاری کرنی ہے. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال روزی کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں حرام مل جائے بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی درباروں پر پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ ہے، یہی میرے لیے راستہ کھول کے دے گا، یہی میرے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، یہی مجھے نوکریاں دلوائے گا. یا آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دربار والے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، نیک لوگوں کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں. لیکن نیک لوگوں کی قبر پہ جا کر اگر آپ کہو گے کہ میرا مسئلہ حل کر دے، وہ کہاں سے حل کرے گا؟ وہ تو خود اپنے مسئلے اللہ سے حل کرواتا ہے. آپ یہ بتاؤ کہ جو دربار والے اللہ والے ہیں وہ بڑے ہیں یا نبی بڑا ہے؟ کون بڑا ہے بتائیں؟ نبی بڑا ہے. اگر رزق کا مسئلہ حل کرتا تو نبی کر دیتا، نبی تو ولی سے بھی بڑا ہوتا ہے.
سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی، انسان ان کے کنٹرول میں، جنات ان کے کنٹرول میں۔ ان کے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا باری تعالیٰ میں ساری دنیا کے آپ کی جو مخلوقات ہیں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو پتہ تھا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو ساری مخلوق کو کھلا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھانا تھا، سبق دینا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو میں فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، دعوت کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا ساری مخلوقات، صرف انسان نہیں، جنات، صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات، سمندر کی مخلوقات، پرندے، جانور، مچھلیاں، سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا ساری مخلوق کی دعوت کرنی ہے، بڑا انتظام کرنا ہے، لہذا جنات کو حکم دیا، لے آؤ سامان، کھانا پکاؤ، تیاریاں کرو۔ آج میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میں ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، ایک وقت کا کھانا، رزق میرے حوالے ہے۔ 6 مہینے تک سلیمان علیہ السلام نے کھانا بنوایا، 6 مہینے کھانا تیار ہو رہا ہے، پک رہا ہے۔ وہ ان برتنوں میں نہیں بنایا جنات نے، وہ پہاڑ تھے، پہاڑوں کو ایسے کاٹ کے اندر وہ برتن بن گیا، اس برتن میں ڈال رہے ہیں، پکا رہے ہیں، آگ بڑی لگائی ہے، 6 مہینے بڑا کھانا تیار کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام مطمئن ہو گئے، میں نے اتنا کھانا بنا لیا ہے کہ اب میں ساری مخلوق کی کیا کر لوں گا، دعوت کر لوں گا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا باری تعالیٰ کھانا تیار ہے، اپنی مخلوق کو کھانے کے لیے بھیج دیں۔ تو نے فرمایا کہ کون سی مخلوق کو بھیجوں، خشکی کی مخلوق کو بھیجوں کہ سمندر کی مخلوق کو بھیجوں؟ سلیمان علیہ السلام نے سوچا خشکی کی مخلوق زیادہ ہے، سمندر کی مخلوق تھوڑی ہے، پہلے سمندر کی مخلوق کی دعوت کر دیتا ہوں، پھر خشکی کی مخلوق کی دعوت کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پہلے سمندر کی مخلوق کو بھیج، پہلے سمندر کی مخلوق کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مخلوق میں سے ایک مچھلی کو بھیجا، اکیلی مچھلی آئی۔ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلی ہے، اتنا بڑا بڑا مخلوق ہے کہ یہ جو سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز چل رہے ہوتے ہیں جن میں ہزاروں کنٹینر ہوتے ہیں، وہ مچھلیاں 1 کروڑ اپنی بدلیں تو وہ جہاز پلٹی ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے۔ ایک مچھلی آئی، اس نے کہا کہ سلیمان کھانا کھاؤ، یہ ہے 6 مہینے کا کھانا اس نے کھا لیا، اکیلی نے کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام پریشان، اتنا میں نے کھانا بنایا ہو تو ساری مخلوق نے کھانا تو وہ تو ایک مچھلی کھا گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام ادھر پریشان ہے کہ باقی مخلوق کو کیا کھلاؤں گا، ادھر مچھلی پریشان۔ مچھلی نے کہا سلیمان آپ نے میری دعوت کی ہے، آپ نے میری دعوت کی ہے، کھانا سلیمان نے ابھی اور کھانا چاہیے تجھے، 6 مہینے کھانا تو نے کھا لیا۔ تو نے کہا آج آپ نے مجھے بھوکا مار دیا، میرا اللہ مجھے روزانہ جتنا آپ نے کھانا کھلایا ہے یہ 1 نوالا ہے، اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے۔ آج آپ نے میری دعوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کا رزق تیرا میرے ذمہ نہیں ہے، سلیمان نے لے لیا ہے، لہذا آج تیری دعوت ادھر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے رزق نہیں دے گا، میں نے تو یہی رزق کھانا تھا، آج کی دعوت آپ کی تھی، آج آپ نے مجھے بھوکا مار دیا، 1 نوالا کھلایا ہے، 2 نوالے نہیں کھلائے۔ سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، اور ہمیں بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے علاوہ رزق کوئی کھلا ہی نہیں سکتا، پہنچا ہی نہیں سکتا، نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی۔ جب نبی ساری مخلوقات کا ایک وقت کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکا، ولی کہاں سے کرے گا؟ ولی تو آگے اللہ کے جھکے گا، دعائیں مانگے گا، روئے گا،
سجدہ کرے گا یا اللہ بھوک لگی ہے کہیں سے کھانا دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے گا. لیکن دربار پہ جا کے ہم مانگتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلا گیا. ہم کہتے ہیں میری نوکری تو لگا دے، میرے رزق کا بندوبست تو کر دے، اولاد مجھے تو دے دے، مشکل میری تو حل کر دے، مسئلے میرے تو حل کر دے. وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خود دنیا میں زندگی گزار کے اگر وہ مالک ہوتا تو موت ہی نہ آتی ہے اس کو. کس کا دل کرتا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے موت آ جائے. اگر آپ کو اللہ اختیار دے کہ تیری مرضی ہے مر یا نہیں مر، آپ مرو گے؟ اب ہوگا نہیں، میں نے زندہ رہنا ہے. اگر اللہ والوں کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوتے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں ادھر ہی رہوں گا. وہ جو دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا حکم مان کے چلنے والا ہے. اللہ اگر اس کو مارنا چاہے وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے یہ جہان یہ مسافر خانہ ہے. ٹرین کا آپ نے دیکھا ہوگا، ٹرین کی ریلوے اسٹیشن پہ آپ چلے جاؤ، ایک ٹرین آئی، مسافر چلے گئے، اسٹیشن خالی ہو گیا. پھر دوسرے مسافر آ گئے، دوسری ٹرین آئی، چلے گئے. یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے. ادھر ایک بندہ آیا، ادھر وہ سواری چڑھ گیا، وہ قبر میں چلا گیا. پیچھے جو بچے تھے وہ پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر وہ قبر میں چلے گئے. ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آرام سے، سکون سے، مزے سے گزاریں. ابھی ہم نے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ. باپ بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کر لے تو کیا کہتے ہیں؟ باپ سے جا کے معافی مانگ لے. باپ ہے، تیرا باپ ہے، تیرے اوپر غصہ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا، اس کا دل نرم ہے. اگر ماں کی نافرمانی بچہ کر لے تو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ نہیں اچھا کیا تو نے ماں کی نافرمانی کی ہے. کبھی اس سے بات نہ کرنا، کبھی اسے، سارے یہی کہیں گے ماں سے نافرمانی کی، اچھا نہیں کیا، جا معافی مانگ لے، ماں معاف کر دے گی، نرم دل ہے، پھر صلح کر لے. تو جس طریقے سے ماں اپنے بیٹے کو بہت جلدی معاف کر دیتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جلدی معاف کر دیتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو جلدی معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا ہے. تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے پھر دوبارہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم توبہ کریں. توبہ ایسا عمل ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. گھر میں آپ کے کچرا ہو، کیا کریں گے؟ جھاڑو لگا دیں گے، صاف ہو جائے گا. وہ کپڑا میلا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو صابن لگائیں گے، واشنگ مشین میں ڈالیں گے، کپڑا صاف ہو جائے گا. چہرہ گندا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ صابن لگائیں گے، چہرہ صاف ہو جائے گا. کپڑے کو صاف کرنے کے لیے تو سرف کی ضرورت ہے، صابن کی ضرورت ہے. چہرے کو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت ہے. گھر کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو کی ضرورت ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے انسان بھی ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. اب اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کریں؟ صابن سے صاف ہوگا، سرف سے صاف ہوگا. انسان کا جو گناہ ہے جھاڑو سے صاف ہوگا نہیں. ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے الگ چیز ہے. ایسے ہی گناہوں کو صاف کرنے کے لیے توبہ ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ گناہ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں. فرشتے یاد رکھتے ہیں نا کہ اس نے فلاں گناہ کیا. اللہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین کو بلا دیتے ہیں جس کے اوپر گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس عذر سے گناہ کیا اس کو بھی بلا دیتے ہیں. تو ہم توبہ کریں گے تاکہ ہماری کیا ہو جائے؟ اللہ سے صلح ہو جائے. اللہ سے صلح کرنا آسان ہے. میرے ساتھ الفاظ کہیں تاکہ ہماری توبہ ہو جائے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی، ربی من کل ذنب
واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ ہے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ سے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ